لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمبعدين والعاصين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام نور جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المغفورين المنتجبين والعافين على أعدائهم وقاتلهم وغاسل حقوقهم وهم في قضائهم ومسائلهم وشاكهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الأرض رجلا لكان الحسن بن محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کل کی مناسبت کئی مناسبتوں میں سے مناسبت یہ تھی کل کی گزری ہوئی تاریخ دو معصوموں کی شہادت کی تاریخ تھی. پیغمبر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى اور دوسری ہمارے آپ کے دوسرے امام اللهم صل على محمد وعلى شہادت کی تاریخ دوسرے اماموں نے دو ہستی کے بارے میں تذکرہ بہت کم ہو پاتا ہے. مشاہدے کا ذکر ہوتا ہے. تو میرا لیے جہاں پہ آج کچھ چند جملے اپنے دوسرے امام کے لیے بیان ہو جائے آپ کے حوالے سے گفتگو ہو جائے. دیکھیے ایسے پیغمبر نے اپنے چھوٹے نمبر سے امام حسین کے لیے حدیثیں کہی ہے اور فضائل اور مناقب اور مختلف سرحدوں سے امام کو پہچانوایا ہے. تو ایسا نہیں کہ امام حسن کو نہیں پہچانوایا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ امام حسن کے لیے روایات نہیں ہے، حدیثیں نہیں ہے. جس طریقے سے پیغمبر نے امام حسین کو پہچانوایا ہے اسی طریقے سے پیغمبر نے امام حسن کو پہچانوایا. اس طریقے سے جو روایات جو ہے وہ امام حسین کے لیے ملتی ہے اسی طریقے سے روایات جو ہے متواتر امام حسن کے لیے ملتی ہے. اگر امام حسین کے لیے کہا ہے پیغمبر نے کہ حسین و منی و انا من حسین، تو اسی طریقے سے پیغمبر نے امام حسن کے لیے کہا ہے حسن و منی و انا من حسن. اور فقط امام حسن کے لیے کہا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ انا علی منی و انا من، میں علی سے ہوں اور مجھ سے علی ہے. معمولاً اس کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ کسی مبہم رہ جاتی ہے اور واضح نہیں ہو پاتی ہے کہ جو پیغمبر ان ہستیوں کے لیے، البتہ اس زمانے میں صرف یہ تین معصوم جو ہے لوگوں کے سامنے تھے، اس لیے پیغمبر نے مولا کائنات کے لیے کبھی کہا، کبھی امام حسن کے لیے کہا اور کبھی امام حسین علیہ السلام کہا. حقیقت تو یہ ہے یہ کہہ کر پیغمبر نے ایک راستہ سلسلہ کھول دیا کہ اگر امام حسن کے لیے کہا ہے اور امام حسین کے لیے کہا ہے تو اسی طریقے سے امام حسن العابدین کے لیے بھی ہے، محمد باقر کے لیے بھی ہے، امام جعفر صادق کے لیے، یہاں تک کہ امام زمانہ کے لیے بھی ہے. ایک درود ہے سبب سے کس ریزن سے، تو وجہ سبب سے یہ ہے کہ پیغمبر نے کہہ دیا اول محمد اور سترہ محمد آخر محمد کلنا محمد، ہمارا اول محمد ہے، ہمارا اوسط محمد ہے، ہمارا آخر محمد ہے، کل محمد ہے. جب یہ جملہ کہہ دیا تو جو روایت جو
ظاہر امام حسن میں امام حسین میں مولا کائنات میں ہے، وہ ساری فضیلتیں جو ہیں وہ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک، تو کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک ہمارے یہاں بحث ہے مجموع استغراقی، مجموع استغراقی سے کہتے ہیں مجموع استغراقی مثال کے طور پر آپ اس طریقے سے واضح کیا جا سکتا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ اگر کسی نے نماز مغرب پڑھ کر آیا ہے، عشاء ابھی نہیں پڑھی ہے، لیکن اگر اس نے مغرب ادا کر لی ہے تو اس کی مغرب کاؤنٹ ہو جاتی ہے کہ مغرب کی ادا کر لی، عشاء باقی ہے جب چاہے پڑھ لے، نہیں پڑھ پایا بہرحال سوال کیا جائے گا یا اس کی جو روزہ یہاں پر ہے انہوں نے ادا کر دی یہ اپنے طرف، لیکن ہم مغرب کی نماز کا ثواب اس کو لکھ دیا جائے گا، ادا ہو جائے گی، یہ ہوتی ہے نماز کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر رمضان مبارک کے جو روزے ہیں 30 روزے واجب ہے اور 30 کا مہینہ ہو گئے، لیکن اگر جو ہے کسی نے 28 رکھے 27 رکھے ہیں تو 27 اور 28 تو ہو جائے گی، ہاں وہ باقی ہے، اس کی ادائیگی جو بعد میں کر دیجیے گا۔ لیکن ائمہ علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے مجموع استغراقی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، یہی حدیث ہوتی ہے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ 9 کو مانا ہے یا 7 کو مانا ہے اور کچھ کو نہیں مانا، تو یہ نہیں کہ 9 کو مان لیا ہے کچھ کو نہیں مان رہے۔ مجموع استغراقی امامت بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی ایک کو بھی چھوڑا گویا کسی کو نہیں، ایک کو بھی اگر ایک کا بھی انکار کیا ہے تو اس کا مطلب کسی کا بھی جو ہے کوئی اقرار نہیں کیا ہے کہ اول سے لے کر آخر تک انسان کو ماننا ہو تب ہوگا انسان یہ ادنا اجری اور مومن کامل۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر نے اگر امام حسین علیہ السلام کی روایات کہی ہے، حدیثیں کہی ہے، تو امام حسن علیہ السلام کی روایات ہے، حدیثیں ہیں اور کئی مقام پر پہچانوایا گیا ہے۔ سید ہمیری گزرے ہیں، شاعر ہیں، عرب کے شاعر ہیں اور سید الشہداء کے حوالے سے کافی قصیدے ملتے ہیں ان کے۔ تو سید ہمیری کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خواب میں اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے وہ ظاہر کیا، محسوس کیا کہ سید ہمیری کے کہدادی ناراض ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار ہو رہا ہے کہ کیوں بیوی ایسا کیوں ہے، ہم تو آپ کے بیٹے کے لیے اشعار کہتے ہیں، ہم تو آپ کے فرزند کے لیے جو ہے نواب کہتے ہیں، مرضی کہتے ہیں۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اگر میرا بیٹا حسین ہے تو کیا میرا بیٹا حسن نہیں ہے، کہ اگر میرا بیٹا حسین تو کیا میرا بیٹا حسن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہنا چاہتی ہے ذاتی سے کے ذریعے سے کہ اگر تم حسین کو جس طرح مانتے ہو ویسے حسن کو مانو، ایسا نہیں، دونوں میں فرق آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان والا عزیزان محترم، تذکرہ کم ہو پاتا ہے امام حسن، مظلوم شخصیت ہے، یہی ہے، کافی مظلوم ذات کا نام ہے امام حسن علیہ السلام۔ آج بھی مظلوم، آج میں قبر کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، مقبرے کے حوالے سے، بقیع کے حوالے سے کتنا مظلوم ہے ہمارا یہ، اور ہمارے یہاں سماج میں بھی ہم جتنا تذکرہ کرنا چاہیے، جتنا ہم کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، وہ نہیں بتانا۔ عزیزان والا عزیزان محترم، میں نے جس حدیث کو سرنامے کلام قرار دیا ہے تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو حدیث ہے پیغمبر کی، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے امام حسن کے لیے ارشاد فرمایا لو کان العقل رجلا لکان الحسن۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ اب ترجمہ پہلے کیا جائے یا پہلے واضح کر دیا جائے کہ پیغمبر اس حدیث میں فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ عقل پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر عقل انسان جو ہے وہ عقل کو محسوس کر سکتا ہے، عقل کو دیکھ نہیں سکتا، عقل کو محسوس کیا جاتا ہے۔ عقل کبھی ایسی کوئی شے نہیں کہ جسے دیکھا جا سکے۔ کبھی کسی نے کہا کہ یہ عقل ہم نے دیکھی، سامنے رکھی ہوئی تھی، اس کا اتنا وزن تھا، وہ اتنی موٹی تھی، اتنی چوڑی تھی، اتنی پتلی تھی۔ کبھی انسان عقل جو ہے وہ جسمانی صورت اس کی ہے ہی نہیں کہ انسان محسوس کر سکے یہ عقل ہے۔
عقل کے اثرات نظر آتے ہیں انسان کی حرکات و سکنات سے، انسان کے اطوار سے، انسان کے اٹھنے بیٹھنے سے، انسان کے چلنے پھرنے سے، انسان کے بولنے چالنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہاں تو یہ عاقل ہے، کتنا عقل مند ہے، کتنا باشعور ہے، کہتے کہ دیکھیے کتنا عقل مند ہے، کتنی عقل مندی کا جواب دیتا ہے، ہوتا ہے کتنی عقل مندی کا جواب دیتی ہے، لیکن یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے کلمات سے اور انسان کی بول چال سے اس کی عقل کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ شخص عاقل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ابھی یہ حقیقت یہی ہے کیونکہ عقل جو ہے کوئی جو ہے وہ مادیات کی شے نہیں جیسے دیکھا جا سکے۔ عقل میں عجیب چیز ہے، عقل انسان کی بڑھتی بھی ہے اور عقل انسان کی گھٹتی بھی ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ جو عقل لے کر آ گیا غلط گفتگو نہ ہو جائے، مجھے کیونکہ امام حسن یہ بولنا تھا، عقل یہ ہے کہ انسان کی بڑھتی بھی ہے اور عقل انسان کی گھٹتی بھی ہے۔ جتنا انسان جو ہے عقل کا استعمال کرتا چلا جائے گا، جس طریقے سے انسان عقل کا استعمال کرتا چلا جائے گا ویسے عقل میں اضافہ ہوگا چلا جائے گا، اور جیسے عقل کو منجمد چھوڑ دے گا، بیکار چھوڑ دے گا، وہ وہیں کی وہیں رک جائے گی یا بالکل جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد اچھا عجیب چیزیں مسئلہ ہے عقل، عجیب چیزیں مسئلہ ہے کہ حافظہ اور ہے عقل الگ ہے۔ حافظہ عقل کا ہی ایک اثر ہے، انسان کہتے ہیں بڑا حافظہ ہے، اس کا بہت حاضر جواب ہے، ہر چیز کو بہت زیادہ جلدی حفظ ہو جاتی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہے اس کا بھی جو تعلق ہے عقل سے ہی، تعلق اس کا عقل سے ہی۔ انسان معمولاً بہت ساری اور اکثر نعمتوں کا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو ہے انسان عام طور پر اکثر نعمتوں کا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے، کفران نعمت کرتا نظر آتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہمیں یہ مکان بڑا نہیں ملا، دکان بڑی نہیں ملی، بیوی اچھی نہیں ملی، بیوی کے شوہر اچھا نہیں ملا، یہاں ہو جاتا وہاں ہو جاتا، معمولاً انسان جو اس طرح کے کفران نعمت کرتا ہوا نظر آ جاتا ہے، لیکن ایک نعمت کا بڑا شکریہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک نعمت کا بہت شکریہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی اس پہ فخر کرتا نظر آتا ہے کہ جو ہمیں ملی وہ کسی کو نہیں ملی۔ بہت سی کہا آپ نے، پاگل بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح کا نہیں برداشت کرتا کہ مجھے پاگل کہا جائے، وہ بھی کہہ دیتے کہ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، خود پاگل ہے۔ مطلب کیا، کوئی بھی انسان جو ہے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتا ہے، رکھتا ہے کہ کوئی ہمیں کم اخلاق ہے، بے وقوف ہے، اس کا بڑا شکریہ کرتا ہوا نظر آ جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن پتہ کیسے چلے گا عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ اندازہ کیسے ہو جائے گا عاقل ہے؟ ایک شخص آتا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب، خود ایک مستقل گفتگو، مولا کائنات نے دیوانے کی ڈیفینیشن بیان کی، پاگل کی ڈیفینیشن بیان کی، بہت کئی حدیثیں کئی روایات میں نہیں جاؤں گا۔ مولا کائنات نے جس کو ہم دیوانہ کہتے ہیں اسے دیوانہ نہیں کہا، جسے ہم پاگل کہتے ہیں سڑک پر چلنے پھرنے والا، اسے مولا کائنات نے پاگل نہیں کہا، اسے مولا کائنات نے مریض کہا، اسے مولا کائنات نے مریض کہا ہے، اور جسے ہم اور آپ پاگل کہتے ہیں اسے مولا کائنات نے جو ہے مریض کہا ہے، اور جس کو مولا کائنات نے پاگل یا دیوانہ کہا ہے، کہا پاگل اور دیوانہ وہ ہے کہ جو اللہ کا تقرب حاصل نہ کرے۔ کہ پاگل اور دیوانہ وہ ہے کہ جو انسان اللہ کی قربت حاصل نہ کر سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہ پاگل ہے، وہ دیوانہ ہے، نہ کہ یہ جو مریض ہے اسے پاگل نہ کر۔ تو پوچھا مولا کائنات سے، یا امیر المومنین یہ بتائیے کہ عقل کسے کہتے ہیں، عقل کا معنی کیا ہے؟ پوچھا کہ عقل کا معنی کیا ہے، عقل کسے کہتے ہیں؟ مولا کائنات کا جو جملہ ہے خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، عقل یعنی ما عبد بہ الرحمن وقت سوا بہ الجنان۔ عقل کیا ہے؟ مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی عبادت کرے، ما عبد بہ الرحمن وقت
تو سبا بہل جنان، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی عبادت کرے اور جنت کو حاصل کرے. جو ہے حضرات یہ ہے عقل، قائل سے کہتے ہیں عقل، یہ مطلب ہوتا ہے. اب یہ ہمارے بہت ساری گنجائش ہے بیان کرنے کی کہ کیا چیز ہوتی، کیسے اللہ کی عبادت کی جا سکتی، کون سی چیز ہے جو اللہ کی عبادت کی. ہر وہ شے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے معبود کو راضی کر لے، اس کا مطلب اس کے اندر عقل پائی جاتی ہے. اگر انسان اپنے اس عقل کے ذریعے سے اپنے معبود کو ناراض کر رہا ہے، ظاہر میں وہ عاقل ہے لیکن مولا کائنات کے نزدیک وہ دیوانہ ہے. ایک سلوات پڑھے محمد محمد والے اب عقل کی تھوڑی سی میں جا کے سامنے ڈیفینیشن بیان کی کہ عقل کہتے کس ہے، عقل کا معنی کیا ہے، عقل کی میننگ کیا ہے. عقل بہت حد تک گفتگو بہت طولانی ہے عقل کے بارے میں، ہونا چاہیے کہ عقل جب کون ہے، کسے آپ عاقل کہا جائے، مطلب کیا ہے عقل ہونے کا، اس کا مطلب میننگ کیا ہے، بہت کچھ جائے ہے. لیکن ہونا چاہیے کہ ہاں. لیکن میں نے جو حدیث کو جو ہے سرنامے کلام قرار دیا، اس حدیث میں پیغمبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے، حضرت امام کا نام ہے اللہ پڑھیں گے، امام کا نام لکھ کر لائے اور ہم آپ سلوات نہ پڑھے کون پڑھے گا؟ ایک سلوات پڑھے گا. سلوات اتنا عظیم عبادت ہے کہ اس کے لیے پروردگار ان اللہ و ملائکۃ، اللہ اور ان کی ملائکہ یصلون علی النبی، سلوات بھیجتے ہیں. کس کے اوپر بھیجتے ہیں؟ نبی کے اوپر بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود اور صلوات بھیجو نبی کے اوپر، آل نبی کے اوپر، یہ حکم ہے. تو عزیزان والا عزیزان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر نے امام حسن علیہ السلام کے لیے کیا خوبصورت حدیث فرمائی ہے. کیا ارشاد فرمایا پیغمبر نے؟ لو کان العقل، میں آگے تھوڑا بہت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ عقل کی ڈیفینیشن واضح ہو جائے کہ عقل دیکھی نہیں جا سکتی، عقل کو محسوس کیا جا سکتا ہے. عقل کا معنی اگر مولا کائنات نے کیا ہے تو یہ کیا ہے کہ ما عبد بہ الرحمن وقت سے بہ جنان، کی جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت کو کسب کیا جائے. پیچھے سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آپ لوگ آ جائے، کافی جگہ ہے درود پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان والا یہ بات واضح ہو گئی کہ عقل کو دیکھا نہیں جا سکتا، عقل کو تولا نہیں جا سکتا، عقل کا وزن نہیں کیا جا سکتا. لیکن پیغمبر نے امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان العقل رجلا، اگر عقل جو ہے وہ جسمانی صورت میں دکھائی دینے کے لائق ہوتی. میں تھوڑا سا ترجمہ اندر اس طرح کر رہا ہوں تاکہ لوگ بچے سمجھ جائیں، جوان سمجھ جائیں. اگر عقل جو ہے دکھائی دینے لائق ہوتی، عقل کو جسمانی صورت میں دیکھا جا سکتا، عقل کو جسمانی صورت میں دیکھا جا سکتا تو حسن کو دیکھ لو، عقل کو سمجھ میں آ تیری امام حسن کو دیکھ لو، عقل کل سمجھ میں آ جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اگر عاقل بننا ہے تو ان سے متوسل ہونا پڑے گا، انسان کو سمجھدار بننا ہے تو ان سے متوسل ہونا پڑے گا. جیسے جیسے ان سے متوسل ہوتا رہے گا انسان عاقل بنتا چلا جائے گا. ایک سلوات پڑھے یہ عقل کے حوالے سے پیغمبر امام حسن کی ایک جو مدح کہے، ہم کہے، تعریف کہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ جملہ کہہ کے پیغمبر نے پورے امام حسن کے فضائل بیان فرمائے. پیغمبر نے یہ جملہ کہہ کے اگر عقل کو صورت کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہوتا تو حسن کی صورت میں، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہی عاقل ہے، نہ فقط یہ عاقل ہے بلکہ پیغمبر یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ عقل یہی ہے، عقل یہی ہے. اگر دیکھنا ہو تو سمجھ میں آئے گا. اب عقل کے کیا کیا تقاضے ہوتے ہیں، عقل کے کون کون سے تقاضے ہوتے ہیں، عقل کے حوالے سے کیا کیا جو عاقل ہوتا ہے اور جو خود عقل ہو. جو خود عقل ہو یعنی اہل بیت کے لیے، معصومین کے لیے نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ عابد ہے،
عبادت گزار یقیناً عبادت کی ہے. ان کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ عالم ہے, ان کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دیندار ہے. جو اگر یہ کہتا ہے تو ابھی اہل بیت کی معرفت اسے نہیں ہوئی ہے. حقیقت میں یہی دین ہے, یہ دیندار نہیں ہے, یہی دین ہے, یہی شریعت ہے, یہی اسلام ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. جب یہ عقل کل ہے, عقل کل ہے, حقیقت یہی عقل کل ہے, اور ان کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ غیر عقل کل کہہ لیں, جو بھی جملہ کہہ لیں کہ یہ جب عقل کل ہے تو حقیقت میں ان کی ہر حرکات, ہر سکنات جو ہے وہ عقل کی بنا پر ہوگا. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کے تقاضے بہت سارے ہیں, لیکن دامن بند کی گنجائش نہیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ عاقل انسان جو ہے وہ شجاع ہوتا ہے. عاقل انسان جو ہوتا ہے وہ شجاع ہوتا ہے, بہادر ہوتا ہے, نیڈر نہیں, ڈرپوک نہیں ہوتا ہے, نیڈر ہوتا ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا. معمولاً امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ شجاعت کا پہلو بچوں کو کم بتایا جاتا ہے, کم سنا جاتا ہے, نہیں بتایا جاتا کہ امام حسن کتنی شجاع تھے. لیکن ایک بات ہے, جس امامت کے ہم قائل ہیں, یہ جملہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ ہم قائل ہیں, ہم قائل ہیں, یہ تو شکر ہے کہ ہم قائل ہیں. حقیقت میں جو امامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, جو امامت جس کو اللہ اپنا وسیع جانشین اور خلیفہ امام بنا کر بھیج رہا ہوتا ہے نا, اس میں تمام صفات حسنہ, اس میں تمام صفات حسنہ بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جملے آپ ایسے بول جاتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سخت ہوتا ہے. یہ جتنے صفات, جتنے اچھی باتیں, جتنی اچھی باتیں وہ پوری پائی جاتی, پوری پائی جاتی, ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی. کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ ہے, یہ خدا کا بنایا ہوا نمائندہ, یہ ہمارا بنایا اور آپ کا بنایا نہیں ہے. یہ اللہ کی جب شجاعت ہوگی تو پوری شجاعت ہوگی, جب سخاوت ہوگی تو پوری سخاوت ہوگی, جب دلیری ہوگی تو پوری طریقے دلیری ہے. حقیقت میں یہی ہے. جب علم ہوگا تو اس کے مقابلے کوئی ہو نہیں سکتا. کبھی کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا, نہ مل سکتا ہے کہ اس زمانے کا امام یا کوئی بھی امام کسی کے سامنے عاجز نظر آ رہا ہو, کسی کے سامنے عاجز نظر آ رہا ہو, مثال کے طور پر علم کے مقابلے میں عاجز نظر آ رہا ہو, یا شجاعت کے مقابلے میں عاجز نظر آ رہا ہو, سخاوت کے مقابلے میں عاجز آ ہی نہیں سکتا ہے عاجز, اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا. ایک صلوات پڑھے محمد والا. شجاعت کا ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. البتہ کئی پہلو ہیں امام حسن علیہ السلام کے شجاعت کے, کئی پہلو, ایک پہلو نہیں ہے, ایک پہلو. اب کہتے ہیں کہ صلح امام حسن بڑی مشہور ہے. صلح امام حسن, صلح کہتے کسے, مطلب میں بیان کو پر اپنے بات ہے کہ صلح کو سمجھا تھوڑا سا بات ہو جائے صلح کے حوالے سے. صلح کسے کہتے ہیں؟ آپس کے معاہدے کو صلح کہتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں آپس کا معاہدہ ہو جائے, طرفین راضی ہو جائے, ایک طرف یہ ہے ایک طرف وہ ہے, دونوں طرف والے راضی ہو گئے, کہا آپ میری شرط مانیے, ہم آپ کی شرط مانیں گے. اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ صلح ہو گئی. یہ تو ہوتا ہے صلح, کہ صلح ہو گئی. کیا یہ صلح ہے جو امام حسن نے کی ہے؟ کیا یہ صلح؟ دیکھیے اگر اب صلح کا امام حسن کی صلح نہیں پڑھا رہا ہوں نا, پورے گوشے بیان کرنے کی ضرورت تھی, لیکن ایک جملے کے ساتھ نکل جاؤں گا آگے. صلح میں یہ ہوتا ہے کہ طرفین راضی ہوں, تب اسے کہتے ہیں صلح. طرفین, ادھر والا, دونوں کے شرائط, دونوں کے تقاضے, دونوں کو مان لیا گیا. آپ نے ان کی مان لی, انہوں نے ان کی مان لی, کہاں آپ صلح ہو گئی. یہ تو ہوتا ہے صلح. لیکن اگر آپ صلح امام حسن کا مطالعہ کریں, صلح امام حسن کا مطالعہ کریں, تو جو شرائط ہیں امام حسن لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو شرائط ہے پہلی شرط سے لے کر چھٹی شرط تک امام حسن لکھ رہے ہیں. معاویہ صرف امضا کر رہا ہے, دستخط کر رہا ہے, تو صلح کون کر رہا ہے؟ معاویہ کر رہا ہے یا حسن کر رہے ہیں؟
لیکن معاویہ کر رہا ہے، حسن کر رہا ہے، کیونکہ امام حسن نے سن نہیں کی، معاویہ سن کر رہا ہے۔ معاویہ اپنی جو ہے وہ جس کو کہیں گے زرنگی سے، ہوشیاری سے، چرتر بازی سے، یہاں کا جملہ بھی استعمال کر لوں، چرتر بازی کام کیا کہ امام حسن مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی خاطر یہ کرنا پڑا، لیکن اگر کیا بھی شرائط اپنے رکھے ہیں اور معاویہ کی دستخط لی ہے تو امام حسن سن نہیں کرے، معاویہ سن کر رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد اب جب سن کر کے واپس آ رہے، واپس آئے تو کسی نے معاویہ کے خلاف خروج کیا۔ تفصیلی واقعہ ہے، یہ پتہ چلا کہ معاویہ کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے کسی ایک منطقے میں۔ خط آیا امام حسن کے پاس معاویہ کا، کہا کہ آپ مدینے جانے سے پہلے اس کا قلم کیجئے، پہلے اس کے جو ہے وہ خروج کو اور اس کی بغاوت کو پہلے دبائیے پھر جائیے گا۔ مدد سمجھا کہ اب اس جب امام حسن نے پوری سلطنت، پورا تخت و تاج ہمارے حوالے کر دیا ہے، میں بادشاہ ہو گیا ہوں تو جو میں کہوں گا وہ یہ کریں گے، وہ اس گمان میں تھا۔ اس نے خط لکھا، امام حسن نے فوراً خط لکھا، امام حسن نے فوراً خط لکھا کہ دیکھو جو میں نے سلح کی ہے نا، تو یہ سمجھنے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کسی مجبوری کے تحت کی ہے، ہمارا مقصد صرف مسلمانوں کی جان کا بچانا تھا، مسلمانوں کی حفاظت، اس لیے میں نے سلح کی ہے۔ اگر مجھے موقع ملے، کب لکھ رہے ہیں؟ ابھی جلدی ہی سلح ہوئی ہے، ابھی جلدی ہی سلو گے، امام حسن مدینے واپس جا رہے ہیں کوفے سے، کہ اگر مجھے موقع ملے سب سے پہلے اگر تلوار اٹھاؤں گا تمہارے خلاف تلوار اٹھاؤں گا۔ لیکن یہ شجاعت نہیں تو اور کیا ہے؟ عزیزانے والے امام حسن نے بتا دیا کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھنا کہ اگر صلح کر رہی ہے تو تمہارے ہم ہر حکم کے تعمیل کریں گے، انجام دیں گے، نہیں، ہم صرف اللہ کا حکم مانتے کسی اور کا حکم نہیں مانتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد تو جب حضرات یہ شجاعت کا میں نے آپ کے سامنے ایک ہلکا سا نمونہ پیش کیا ہے، ہلکا سا نمونہ شجاعت امام ہونا، جنگوں میں جو شجاعت کے حوالے سے تلوار چلائی وہ اپنے مقام پر ہے۔ صلح ہو گئی، امام حسن مدینے آ گئے، مدینے آ کر جو ہے اب درس و تدریس اور لوگوں کی صلاح اور لوگوں کو جو ہے بیدار لوگوں کو ائمہ کاملہ کے رہا ہے، اس میں مشغول ہو گئے۔ اب جب اس نے دیکھ لیا معاویہ نے کہ یہ پوری طریقے سے ہمارے ہاتھ میں سلطنت ہے، حکومت ہے، اب اس نے کام یہ کیا کہ مروان کو بھیجا مدینے۔ تو جو جاتوں حضرت بہت ہے، شجاعت امام حسن کو دیکھ لیجیے اور تدبیر امام حسن کو دیکھنا، بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے، صرف اسی واقعے کو پڑھ کر آپ کے جامعہ کو تمام کر دوں گا کیونکہ یہ گزری ہے تاریخ اور کم پڑھا جاتا ہے امام حسن۔ میں نے اس لیے سوچا کہ آج پڑھا جائے امام حسن کی چند باتیں۔ مروان کو بھیجا مدینے، کہا مدینے جاؤ، اور مدینے جانے کے بعد جو عبداللہ ابن جعفر ہے، جو جناب زینب کے شوہر ہیں، ان کی بیٹی سے رشتہ مانگو یزید کے لیے، یزید کے لیے رشتہ مانگو، اور یزید کی شادی عبداللہ ابن جعفر جو جناب زینب کے شوہر ہیں ان کی بیٹی سے یزید کی شادی کرا کے واپس آؤ۔ یہ پہنچا مروان۔ اب دیکھیں ایک باریک نکتہ ہے اس میں، اور باریک نکات سے اندر غور سے سنیے گا۔ پہنچا مروان مدینے، پہنچنے کے بعد اس نے عبداللہ ابن جعفر کے پاس جانے کے بعد کہا، اور یہ کہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں معاویہ کی طرف سے یزید کا، کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی یزید کے ساتھ کر دیں۔ عبداللہ ابن جعفر نے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے، قسم خدا کی چیزیں جو ہے سمجھنے کی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ دیکھو بیٹی کا باپ تو میں ہوں، بیٹی کا باپ تو میں ہوں، لیکن اختیار حسن کو ہے۔ یہ ولایت کو سمجھا رہے ہیں عبداللہ ابن جعفر، یعنی دیکھو بیٹی ہماری ہے مگر ولایت وہ رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد عبداللہ بن جعفر نے یہ بیان کیا کہ بیٹی میری ہے، اختیار حسن کا ہے،
جو حسن کہیں گے، امام حسن ارشاد فرمائیں گے، وہی میں کام انجام دوں گا۔ اب یہ پہنچا امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں، پہنچنے کے بعد نے وہی بات کہی جو عبداللہ بن جعفر نے کہی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کو جو جواب دینا تھا دے سکتے تھے، لیکن نہیں دیا۔ امام نے کہا کہ تم اپنے لوگوں کو لاؤ، ہم اپنے لوگوں کو لاتے ہیں۔ یاد آیا؟ کچھ یاد آیا؟ امام حسن نے کہا کہ تم اپنے لوگوں کو لاؤ، یعنی بنی امیہ کے افراد کو لے کے آؤ، میں بنی ہاشم کے افراد کو لے کر آؤں گا۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگوں کے درمیان میں بات رکھوں، بہتر ہے کہ تم اپنوں کو لاؤ، ہم اپنوں کو لاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن آئے مباہلہ یاد دلا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ امام نے کہا یہ معمولی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے گوشے میں بیٹھ کر اس کو معاملے کو حل کر لیں، تم اپنے افراد کو لے کے آؤ اور ہم اپنے افراد کو لے کے آتے ہیں۔ یہ معاملہ تنہائی میں انجام پانے والا نہیں ہے، عزیزانے والا۔ اب ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ یہاں سے امام حسن آئے مباہلہ کی بھی یاد دلاتے ہیں۔ قل تعالوا ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جو ہے کہ نہیں یہ بات، اور دوسری یہ کہ سیرت کتنی ملتی جلتی ہے، جو چاہتا ہوں حضرات کی ذرا تھوڑی دیر توجہ کر لیں، سیرت کتنی ملتی جلتی ہے امام حسن کی امام حسین سے۔ ادھر جب رشتے کی بات آئی تو امام حسن نے کہا کہ سب کے سامنے بات ہوگی، اور ادھر جب بیعت کی بات آئی تو حسین نے بھی یہی کہا تھا کہ تنہائی میں کیا چاہتے ہو کہ ذرا سب کو بلاؤ تو کل مسجد میں معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو سیرت کتنی ملتی جلتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اب جو ہے وہ بنی امیہ کے افراد آئے، بنی ہاشم کے افراد آئے۔ امام حسن نے کہا بتاؤ تم کہنا کیا چاہتے ہو، ایک جملے کو بدلتا ہوں جملے لیا، اب بتاؤ کیا کہنے چاہتے ہو۔ اب اس نے کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہنا شروع کیا کہ معاویہ کی طرف سے پیغام ہے کہ اس رشتے کے حوالے سے، اور مہر باپ طے کرے گا، یعنی عبداللہ ابن جعفر، جتنا مہر عبداللہ ابن جعفر کہہ دے وہ سب معاویہ ادا کرنے کو تیار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی لڑکی کے باپ پر قرض ہے تمام قرض ادا کرنے کو تیار ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات اس نے یہاں پر یہ کہی کہ یہ بہتر ہے بنی امیہ اور بنی ہاشم میں صلح کا موقع ہے، آپس میں اتحاد ہو جائے گا۔ میں اپنے جملے میں کہوں آپس میں بھائی چارگی ہو جائے گی، میل محبت بڑھے گا، رشتہ داری بڑھے گی۔ یہ بات کہی کا تین باتوں کی چوتھی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ جو کچھ بھی آسمان سے بارش ہوتی ہے، اب یزید کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا اس نے، کہ جو کچھ بھی آسمان سے بارش ہوتی ہے وہ یزید کی وجہ سے ہوتی ہے، یزید ایسا یزید ویسا، یہ ساری باتیں کہیں۔ پھر اس کے بعد کہا بنی ہاشم کے لیے افتخار بھی ہوگا کہ اس کا رشتہ جو ہے بنی امیہ کے ایک ایسے فرزند سے ہو جائے گا جس کا نام یزید ہے۔ 5 باتیں اس نے جب کہہ چکا یہ مروان، تو امام حسن نے کہا بیٹھ جاؤ، کہہ چکے ہو ساری باتیں، کہا میں کہہ چکا ہوں، بیٹھو۔ ایک مرتبہ یہ بیٹھا، امام حسن کھڑے ہوئے۔ آپ شجاعت امام حسن کو دیکھیے اور تدبیر امام حسن کو دیکھیے اور عقل کل امام حسن کو دیکھیے۔ صلوات پڑھیں محمد پہلی بات اس نے کیا کہی تھی؟ پہلی بات اس نے یہ کہی تھی کہ جتنا مہر باپ طے کرے معاویہ اسے ادا کرے گا۔ امام حسن اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو ہم ہر عمل میں ہر کام میں سنت نبی سے آگے نہیں بڑھتے۔ ہم ہر عمل میں سنت نبی سے آگے نہیں بڑھتے۔
جو نبی کی سنت ہے اس پر ہی قائم رہتے ہیں. جتنا مہر پیغمبر نے تعین کیا ہے، معین کیا ہے، وہی رہتا ہے. آگے ہم کچھ نہیں بولتے، یعنی نہ ہم ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں نہ پیچھے رہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ پہلا جواب دینے کے بعد امام حسن نے کہا دیکھو ہم بنی ہاشم، ہم بنی ہاشم ایسے نہیں ہے کہ لڑکیوں کے ذریعے سے باپ کا قرضہ ادا کریں. ہم بنی ہاشم ایسے نہیں ہے کہ بیٹیوں کے ذریعے سے باپ کا قرضہ ادا کرے. ہماری یہاں بیٹیاں باپ کے اوپر بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ باپ بیٹیوں کا خود بوجھ اٹھاتے ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. تیسرا جملہ کیا کہا تھا؟ تیسرا جملہ کہتے ہیں بنی امیہ میں اور بنی ہاشم میں جو ہے بہترین اتحاد و بھائی چارگی کا جو ہے وہ موقع فراہم ہو جائے گا، سب ایک ہو جائیں گے. یہ جملہ کہا تھا. امام حسن کا جواب سنیے، اتنا پیارا جواب ہے. کہا جو تم نے یہ جملہ کہا ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو ہماری تمہاری دشمنی ذاتی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو ہماری تمہاری دشمنی ذاتی ہے؟ کیا بنی امیہ بنی ہاشم کی دشمنی ذاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ہم تمہیں اپنا دشمن اس لیے سمجھتے ہیں کہ تم خدا کے دشمن ہو. ہماری تمہاری دشمنی میں للہیت پائی جائے کہ تم اللہ کے دشمن ہو، اس لیے ہم تمہارے دشمن ہیں. ہمارا ہر وہ دشمن دشمن ہوتا ہے جو خدا کا دشمن، ہر وہ دوست دوست ہوتا ہے جو خدا کا دوست. سلوات پڑھے اس کے بعد جواب سے کیا کہا تھا کہ معاویہ کی وجہ سے، یزید کی وجہ سے بارش ہوتی ہے. تو امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو کچھ بھی دنیا میں اگتا ہے، بارش ہوتی ہے، وہ کسی اور کی وجہ سے ہوتی؟ نہیں، تمہارا وہم و گمان ہے. جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ ہم اہل بیت کی وجہ سے، جو کچھ بھی، حقیقت بھی یہی ہے. اور روایات یہی کہتی کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، تم نہ سمجھنا. اس کے بعد کہا کہ جو فخر کریں گے بنی ہاشم، رشتہ کر کے یہ بتاؤ کہ نبوت زیادہ مقدم ہے یا خلافت؟ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو نبوت کا مرتبہ زیادہ ہے یا خلافت کا؟ وہ بھی تم نے غصب کی بھی ہے نہ تمہاری اپنی بھی نہیں ہے. نبوت کا مرتبہ زیادہ ہے خلافت سے. تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم ہمیشہ آگے تھے اور آگے رہیں گے. ایک سلوات پڑھے محمد خالی جواب ہی نہیں دیا امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے، منہ توڑ جواب دیا. تو جو ہے بتاتی منہ توڑ جواب دیا. عزیزان والا آزاد محترم، امام حسن نے فوراً اسی وقت اسی مجمع میں لوگوں کے درمیان عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی کی شادی اسی وقت مروان کے سامنے، بنی امیہ کے افراد کے سامنے عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی کی شادی عبداللہ ابن جعفر کے بھائی جو محمد جن کا نام ہے، ان کے بیٹے جن کا نام قاسم ہے، اس کے ساتھ فوراً عقد پڑھا اور اپنا باغ ان دونوں کو ہبہ کیا کہ اپنا خرچ چلائے، اپنا خرچ نکالے. یعنی امام حسن بتانا چاہتے کہ دیکھو اگر کسی کو کسی دشمن خدا کو ذلیل کرنا ہو، یعنی دشمن خدا کو ذلیل کرنا ہو، سب کے سامنے ذلیل کرنا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد. یہ کیا ہے؟ شجاعت امام حسن نے شجاعت کا پہلو ہے، بہت کچھ شجاعت کے حوالے سے. عقل کل ہے تو ان کا ہر عمل عاقلانہ ہے. اگر یہ صلح کر رہے ہیں اس میں بھی عاقلانہ عمل ہے، اگر یہ جنگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی عمل عاقلانہ ہے. یہ جذبات نہیں ہوتے، ہم آپ کی طرح ہماری طرح جذبات نہیں ہوتے، کیونکہ عقل کل ہے تو ہر فیصلہ عاقلانہ ہوتا ہے. محترم، یہ امام حسن کی شہادت کی تاریخ گزری زندگی کے ساتھ چند باتیں آپ کے حوالے سے پڑھی جس کے لیے کہہ دیں تو اس لیے پیغمبر ارشاد فرما دیں کہ حسن منی وانا من حسن، کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر امام حسین نے کہا ہے
تو بیان کیا کرنا چاہتے ہیں، فرمانا کیا چاہتے ہیں، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ عزیزان والا یہ ہے کہ دیکھیں نواسا نانا سے ہوتا ہے، لیکن نانا نواسے سے ہو کس طرح ہوتا ہے؟ معمولاً یہ اس کو اس طرح کہا جاتا ہے، بیان ہوتا ہے، میں توجہ چاہتا ہوں حضرات کی تھوڑا سا محسوس کرے جملے کو، کہ کہا یہ جاتا ہے کیونکہ امام حسن اور امام حسین نے رسول کا دین بچا لیا تھا، اس لیے رسول نے کہا کہ حسن و منی وانا من حسن، حسین و منی وانا من حسین، یہ کہا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی نہیں، یہ پیغمبر یہ نہیں ارشاد فرمانا چاہتے بھائی جو خود دین ہو، جو خود دین ہو، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، جو خود دین ہو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے، پھر معنی کیا کریں گے، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں، تھوڑا واضح تو ہو جائے، ضرور ہے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا، ایک ضرور بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیے ایک نسبت ہوتی ہے، یا نسبتی، لکھنوی، کلکتوی، ایرانی، ہندی، ہوتا نہیں، یہ جو یاد رکھتی ہے آخری میں کہتے ہیں نسبت ہوتی ہے، کیا ہے، وہاں کا ہے، یہاں کا رہنے والا ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، اس شہر کیا ہے، یہ نسبت ہوتی ہے۔ ایک نسبت تو یہ ہو گئی شہر کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، ایک نسبت اور ہوتی ہے، وہ کون سی نسبت ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر انسان ذرا اپنے اعضاء اور جوارح کو لحاظ کرے، محسوس کرے، یہ کیا ہے، کیا ہے، ہاتھ، کس کا ہے، کا میرا، یہ نسبت ہے کہ نہیں، کس کا ہاتھ ہے، کا میرا، یہ کیا ہے، کا آنکھ، آنکھ کس کی ہے، کا میری، یہ ہم نے اشارہ کیا کان کی طرف، یہ کیا ہے، کا کان، کا کس کی ہے، میری ہے۔ آپ اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ میرا ہاتھ ہے، میری آنکھ ہے، میری زبان ہے، میرا سر ہے، یہ ساری چیزیں، یہ بھی نسبت ہے، نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا یہ ساری نسبت ہے تو خود آپ کہاں ہے؟ یہ تو کہا میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، یہ آپ کا ہاتھ ہے، آپ خود نہیں ہے، تو جو ہے کہ نہیں ہے، آپ خود نہیں ہے، آپ خود کہاں ہے پھر؟ یا تو اس کو کہیے آپ ہی کہ آپ ہے ہی نہیں، تو آپ کا ہاتھ ہے، آپ کان ہی کا، آپ نہیں، آپ کا کان، آپ کہاں ہے؟ آپ کدھر ہے؟ آپ ذرا اپنے آپ کو دکھائیے، آپ ذرا اپنے آپ کو تو ظاہر کیجئے۔ کہتے کہ ہم جو ظاہر ہو سکتے ہیں اپنے افعال اور اپنے کردار سے ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن واسطہ یہی بدل بنتا ہے، تو ہے کہ نہیں؟ ایک سلام پڑھے محمد والے محمد، تھوڑا سا غور کریے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ حسین منی وانا من حسین، حسن منی وانا من حسن، من یہ نسبت ہے، نسبت مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ نسبت ہے، یہ نسبت ہے جو پیغمبر اپنی طرف دے رہے ہیں۔ خود کدھر ہے کا، ہم کدھر ہے کا، ہم وہی حقیقت انسانی ہے، جس روح سے تعبیر کر لیجئے، روح سے تعبیر کر لیجئے، نفس سے تعبیر کر لیجئے، جان سے تعبیر کر لیجئے، یعنی جان وہی جان انسان یعنی حقیقت انسان، روح انسان یعنی حقیقت انسان، نفس انسان یعنی حقیقت انسان کیا ہے؟ حقیقت انسان وہی نفس ہے، وہی نفس ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بہت لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک سلام پڑھے محمد والے محمد، تو جو نسبت دی جا رہی ہے وہ اور ہے، اور جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے وہ واقعیت اور حقیقت ہے، اور جو ہے واقعیت اور حقیقت ہے۔ اب یہاں پیغمبر جو کہہ رہے ہیں کہ حسن منی وانا من حسن، حسین منی وانا من حسین، علی منی وانا من، یہ اپنے کسی اعضاء کی طرف نسبت نہیں دے رہے، اس لیے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کیا ملتا ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا، یہ کیا ہے میرا؟
آپ پیغمبر کدھر ہے؟ جب پیغمبر یہ جسم ہے نا، یہ پیغمبر کا جسم ہے، متبرک ہے، مبارک ہے، یہ اور بات ہے، لیکن جو واقعیت اور حقیقت پیغمبری ہے وہ کچھ اور ہے۔ جو واقعیت پیغمبری ہے، حقیقت پیغمبری ہے، وہ پیغمبر کی جو حقیقت پیغمبری ہے وہ یہ، یعنی پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں جگہ جگہ کہ یعنی جو حقیقت پیغمبریہ ہے وہی حقیقت حسنیہ ہے، جو حقیقت حسنیہ ہے وہی حقیقت محمدیہ ہے، جو حقیقت عالمیہ ہے وہی حقیقت نبویہ ہے۔ یعنی بتانا چاہ رہے ہم سب کی حقیقت ایک ہے، جسم الگ الگ ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد بتانا چاہ رہی تھی، پیغمبر نے کہا ورنہ محمد اور صدر محمد وآخر محمد کلنا محمد۔ علماء نے کتابیں بھی لکھی اس کے حوالے سے، آیت اللہ خامنائی کی کتاب ہے جس کا نام ہی ہے انسان 250 سالہ۔ انسان یا ہمارے 150 سالہ بن رہا ہے، انجمن بن چکا ہے، 50 سالہ ہی بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے منائی جا رہی ہیں، لیکن علماء اس پہ کام کرتے ہیں۔ 250 سالہ انسان، 250 سالہ انسان کا مطلب کیا ہے؟ کون 250 سالہ ایسے گزرا ہے کہ انسان جس کی عمر 250 سال؟ آیت اللہ خامنائی نے ان کی ائمہ کی سوانح حیات لکھی ہے، ائمہ کی سوانح حیات لکھی ہے اور لکھا ہے کہ ہر زمانے میں الگ الگ امام الگ الگ نام لے کر آئے، اور سیرت اگر دیکھ لی جائے اور اگر کردار اگر دیکھنے میں تو الگ الگ تھے، سیرت ایک تھی، دیکھنے میں زمانہ الگ الگ تھا، کردار ایک تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں الگ الگ صورت تھی لیکن سیرت ایک تھی، یعنی سب کی حقیقت ایک تھی۔ اس لیے حقیقت ایک تھی کیونکہ ایک کی طرف سے آئے تھے، حقیقت بھی ایک تھی۔ ایک سوال پڑھے محمد والے دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جس ولایت کو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا، یہ کیا چیز ہے، اس کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے۔ اب اسی کا تذکرہ چند دن 2 دن پہلے ہوا ہے، نکل ہوا ہے، اور ہونا بھی چاہیے مسلسل کہ ان کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ بڑا مظلوم امام ہے، بہت مظلوم ہے، آج ہی مظلوم ہے۔ دوسروں نے تو تاریخ میں جو لکھا ہے جس طریقے سے کوشش کی ہے ان کی شخصیت کو خراب کرنے کی، بیان کے قابل نہیں کہ اس کو بیان کیا جا سکے، لیکن آج بھی مظلوم ہے، اتنا آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد لوگ کربلا گئے، زیارت کی، انشاءاللہ بار بار سب کو جانا سیکھو، لیکن جب بھی جائیے تو امام حسن کی قبر کو ضرور جانا ہے، اور ائمہ اطہار ہیں ان کی قبر کو یاد کرنا ہے۔ امام حسین یقیناً مظلوم تھے، یقیناً مظلوم، کوئی شک نہیں ہے، لیکن حسن اس سے زیادہ مظلوم تھا۔ امام حسن کے دشمن باہر بھی تھے، گھر میں بھی، لیکن امام حسین کے دشمن گھر میں نہیں۔ تبھی امام حسین نے کہا تھا کہ جو ساتھی مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، حسن بہت مظلوم۔ کئی بار امام حسن کو زہر دیا گیا، کئی بار، اور شدید زہر دیا گیا، اور اپنے بھائی امام حسین سے کہا کہ اس بار مجھے بہت شدید زہر دیا گیا کہ میرے جگر کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں، میرے کاندھے کٹی جا رہے ہیں، کشت آیا ہے، کش میرے امام حسن کے ٹکڑے کٹ کٹ کر جب پتہ چلا کہ زینب آ رہی ہے تو امام حسن نے بہت چھپا دیا، کسی گوشے میں رکھو، کسی کنارے رکھو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کش میں حسن کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھے، جگر کے ٹکڑوں کو دیکھے، امام حسن کو اپنی بہن کا بہت خیال کہ ایسا نہ ہو کہ زینب بےتاب ہو جائے، تاروں کا تار ہو جائے، میں کہوں اے مولا حسن، اے آقا حسن، آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو چھپا دیا زینب سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل آزاری ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف ہو گئی، ایسا نہ ہو کہ جیسے ارے سنی سڑی ہوئی کہ کربلا کر دیکھ رہی زینب کو دیکھنا پڑا، جو سامنے آئے، کبھی علی اکبر کا لاشا دیکھ رہے تھے، کبھی یون محمد کا لاشا دیکھ رہے تھے، اور کبھی قاسم کا
आमाल लाशा देख रहे हैं, लेकिन क्यों कभी माताएं जिंदा है सब लग रही है, लेकिन एक वक्त थोड़ी आएगा कि हुसैन ने आकर कहा क्या में रास्ते में आप एक अब चंद ही दिन बचे हैं, इमाम हुसैन की अज़ादारी में 8 दिन से ज़्यादा शायद नहीं बचे हैं, कि आज चांद हो गया, कल पहली रबीउल अव्वल हो जाएगी, ये अज़ाखाने वीरान हो जाएगी, ये घर वीरान हो जाएगी, न जाने कौन कहाँ होगा, तो आखिरी बरस सलाम है और ये कौन की है, अब गुज़र गए दुनिया अपना सलाम या आखिर है, हाँ अनवा में अर्जी जाने वाला इंसान गिरा भी जितना हो सके गिरिया कर दे, ना मालूम जाएगा साथ ही हमको होने की होगी या ना हो, इसलिए कि ये आंसू वो है कि जिसके जरिए से खुद अहले बैत के दिल को तस्कीन होती है। कहता है हमारा और आपका 8वां इमाम यमुन शबीब इन कुंदा बाकी लिशैब फकी बिल हुसैन शबीब के यार, इस शबीब के बेटे ने किसी बात पर लिया है ना, तो मेरे जद हुसैन के मसाइब को याद करके होगा, क्यों फाइनहु सुबहा कमाल, इसलिए उसे ऐसे ज़िबा कर दिया गया कि जैसे गोश्त को ज़िबा किया जाता है। हुसैन रुखसत आखिर को आ गए, ज़ैनब और खुदा हाफिज हुसैन जाना चाहता है, एक मर्तबा ज़ैनब ने हल्का बना लिया, बीवियां आ गई, घेर लिया कि आप किसके सहारे छोड़ कर जा रहे, कहा ज़ैनब खुदा के हवाले किया। एक मर्तबा आए हैं चौथे इमाम की खिदमत में, आने के बाद कहा बेटा ज़ैनुल आबिदीन जब कैदे शाम से छूट कर मदीने जाना, मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। ये हुसैन अपनी मजलूमियत को बता रहे हैं, ये हुसैन अपनी तन्हाई को बता रहे कि हुसैन कितना तन्हा रह गया था, हुसैन कितना मजलूम हो गया था, कि कहते हुए मिलते हैं कि अना कतीलुल अबरा, मैं वो हूँ कि जिसे रुला रुला के मारा गया। ए ज़ैनुल आबिदीन जब मदीने जाना मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, कहना मेरे शियों जब पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। हुसैन इतना प्यासे थे कि आपको याद किया है, मेरे शियों जब भी पानी पीना मेरी प्यास को याद कर लेना। इस प्यास का अगर तस्करा किया जाए तो जुमला मिलता है कि जब अली अकबर ने अपनी ज़बान इमाम हुसैन के जहन में दी थी, फौरन खींची बाबा आपका गला तो हमसे ज्यादा खुश हो गया, और जब जनाब सकीना के सामने सुलझना आया है और आवाज दी है कि बाबा शहीद हो गए तुम्हारे, जब बताया है अपनी बेज़बानी में, तो सकीना ने जुमला कहा था हल सुक़या भी हमको दिलात शाना, ये बताओ मेरे बाबा को थोड़ा पानी दिया था या ऐसा ही दिखा कर दिया। हुसैन को भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। ज़ैनुल आबिदीन हमेशा रोते रहे, जब भी पानी आता था पानी को देखकर ज़ारो कतार रोने लगते थे, हाय मेरे बाबा को प्यासा शहीद कर दिया। गोस्फन को देखा कि ज़िबा करने के लिए कसाब ले जा रहा है, यही सवाल करते थे इसे पानी पिला दिया है, इसे खाना खिला दिया है। कसाब यही कहते थे कि मौला हमारा शेवा यही है, पहले जानवर को पानी पिलाते हैं फिर ज़िबा करते। करबला का रुख करके कहते थे हाय मेरा आका, हाय मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद।